دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی مثنوی گلزار نسیم پر، جس کے مصنف آپ جانتے ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں۔ مثنوی میں شہزادہ تاج الملوک کی پرستان میں ان محاکات کا ذکر ہے جہاں وہ گل بکاولی کی تلاش میں گیا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ گل بکاولی مس کرنے سے اس کی نابینا باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس مہم میں وہ بکاولی یعنی پری کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بکاولی محو خواب تھی، تبھی اس نے پھول بھی اٹھا لیا اور اس کی انگشتری بھی بدل لی۔ جاگنے کے بعد بکاولی مرد کا بھیس بدل کر تاج الملوک کی تلاش کر لیتی ہے۔ بکاولی کی ماں رقیب کا کردار ادا کرتی ہے اور دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ طلسماتی جنگلوں میں کئی مارکوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف راستوں اور ترکیبوں سے دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور بیاہ رچا لیتے ہیں۔ داستان یہاں ایک دوسرا موڑ لیتی ہے۔ راجہ اندر دربار میں بکاولی کو طلب کر کے سزا کے طور پر اس کا آدھا دھڑ پتھر کا بنا کر ایک مہ میں قید کر دیتے ہیں۔ اس درمیان وہ راجہ اندر کی بیٹی شہزادی چتراوت تاج الملوک سے عشق کرنے لگتی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ وہ بکاولی کا عاشق ہے اس کی طرف مائل نہ ہوگا، اس کی مدد کرنے کے لیے منہ کو ڈھانپ دیتی ہے۔ حالات کچھ یوں بنتے ہیں کہ بکاولی کو دوسری زندگی عطا کی جاتی ہے اور وہ 17 برس کی پاداش کے بعد شہزادے سے مل جاتی ہے۔ اس داستان کے اندر ایک اور داستان وزیر کے بیٹے بہرام اور حسن آرا کے عشق کی بھی ہے۔ اس پیچیدہ پلاٹ کو نظم کرنے کے لیے نسیم نے جس بحر کا انتخاب کیا اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نسیم نے یہ بحر دانستہ طور پر منتخب کی ہو کہ لوگ دھیرے دھیرے الفاظ پر غور کر کے پڑھیں اور اس کے محاسن لفظی کا پورا لطف اٹھائیں۔ گلزار نسیم میں خاص لکھنوی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ نوابی ماحول میں عورتوں کو مردوں پر برتری حاصل تھی، اس وجہ سے بہت سے نسوانی کردار داستان پر حاوی ہیں۔ لکھنؤ کے عیش پر مستانہ ماحول نے کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ عریانیت کا بیان کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس لیے نسیم نے بھی ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں وہ لطف لے کر عریاں مناظر بیان نہ کر سکے ہوں۔ مختصر نویسی اس مثنوی کی صفت ہے، لیکن جہاں راز و نیاز کی باتوں کا ذکر ہے اور عریاں نگاری کا موقع میسر آ گیا ہے، وہاں شاعر نے اس صفت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے باوجود عریانیت لفظی اور انتخاب الفاظ میں اس مثنوی کا کوئی جواب نہیں۔ اردو میں مثنوی کی ساخت یوں رکھی گئی ہے کہ پہلے حمد، پھر نعت رسول، پھر مناقبت آل رسول اور اس کے بعد مناسب گریز کر کے اصل قصہ شروع کیا جاتا ہے۔ گلزار نسیم میں بھی اس ساخت کو حسب روایت برقرار رکھا گیا ہے۔ تحسین کلام کے طور پر یہ شعر پیش ہیں جس سے مثنوی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ اس بیت میں شاخ، شگوفہ، ثمر، قلم الفاظ ایک دوسرے کی رعایت سے استعمال ہوئے ہیں، ضلع کے لفظ ہیں۔ ایک اور رعایت ہے کہ مثنوی کے نام میں چونکہ گلزار کا لفظ ہے اس لیے پہلے ہی شعر میں گلزار سے متعلق چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور صفت جو اس شعر میں مخفی ہے وہ یہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنے ذاتی عقائد کی بنا پر ہر کے لفظ سے بات شروع کی ہے، پھر اس تصور کے ساتھ باری کا لفظ لائے ہیں جو ضلع کا لفظ ہے۔ ہر کے ساتھ ذہن ہریالی اور ہرے پن کی طرف بھی ذہن جاتا ہے جو گلزار کی صفات ہے۔ اس میں ایک شعر میں ان تمام خصوصیات کو جمع کر دینا نسیم کے قدرت کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی ہی بیسیوں مثالیں اس مثنوی میں موجود ہیں۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ صنعت، مرات النظیر، رعایت لفظی اور ضلع کے الفاظ، معنی سے تعلق رکھنے والے الفاظ کا استعمال جیسا اس مثنوی میں کیا گیا ہے کسی دوسری میں نہیں ملتا۔ ذیل میں ہم گلزار نسیم کے کچھ اشعار پیش کر رہے ہیں جو درمیان داستان سے لیے گئے ہیں لیکن معنی اور مطلب کے لحاظ سے سب کی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ایک مرغ ہوا اسیر صیاد، دانا تھا وہ طائر چمن زاد، بولا جب اس کے باندھے بازو، کھلتا نہیں کسی طمع پہ ہے تو، بیجا تو ٹکے کا جانور ہوں، گر ذبح کیا تو مست پر ہوں۔
یہ داستان اردو کی دیگر رومانی مثنوی کی داستانوں کی بنسبت پیچیدہ ہے۔ چونکہ تمام قصہ فرضی، خیالی، طلسماتی ہے، اس لیے نسیم نے الفاظ کو انتخاب، طرز بیان، رعایت لفظی اور دیگر صنائع و بدائع کا خوب استعمال کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے اردو ادب کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔